بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ عظمت، وہ مجد، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. 1981 1981 میں رشین ملٹری اپنے راڈار کے ذریعے سے آذربائیجان میں ایک فلائٹ لینڈ ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، جو ایسی فلائٹ تھی وہ اس جگہ آنا نہیں چاہیے تھا. تو فوراً ملٹری نے تحقیق کی، جا کر دیکھا کہ یہ فلائٹ کون سی ہے. تحقیق کرنے پر معلوم ہوئی بات کہ یہ فلائٹ، اس کا تعلق ارجنٹینا کے ایک فلائٹ کمپنی سے تھا. اب اس کے بعد جب اندر چیک کیا گیا تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عمدہ اسلحہ ہیں اور جدید بامز ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کے ویپنز ہیں. اس کے بعد مزید تحقیق کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ امریکہ نے بھیجا تھا ایران کو، اور یہ فلائٹ اسرائیل سے نکلی تھی اور نکل کر اس جگہ پہنچی جہاں بہت سارے ریبلز ہوتے ہیں. رشین کے بارڈر میں بعض ایسے لوگ تھے جن کا تعلق ریبل سے تھا. یہ رشین بارڈرز میں رہتے تھے، لیکن ان کی مدد امریکہ کرتا تھا. ان کی مدد امریکہ کرتا تھا. ہم جانتے ہیں امریکہ اور رشیا کے درمیان جو قدیم اختلافات ہیں، آپس میں ان کے کولڈ وار ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دشمنوں کی مدد کرتے ہیں. تو باقاعدہ امریکہ یہ گروپ کی مدد کرتا تھا تاکہ رشین کی طاقت ٹوٹ جائے. تو یہ فلائٹ میں جو اسلحہ تھے وہ یہ ریبلز کے ذریعے سے ایران پہنچانا چاہتا تھا. تو میرے دوستو، یہ واقعے سے اس کے بعد لوگوں نے خوب تحقیق کی. ایران کانٹرا کے نام سے ایک مستقل فائل کھولا گیا، جس سے میرے دوستو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو ایران ہے، اس کے اندر جو شیعہ ہیں، یہ ہمیشہ سے امریکہ کے طرفدار رہے ہیں، ہمیشہ سے امریکہ کے طرفدار رہے ہیں. یہ اور اسرائیل ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. یہ اور اسرائیل ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. یہ آپس میں مدد کر لیتے ہیں. اسرائیل میں یہود ہیں اور ایران میں شیعہ ہیں. میرے دوستو، ایک مشہور رائٹر ہے، اگرچہ کہ وہ اسرائیلی ہے، یہودی ہے، لیکن اپنے پرچوں میں کھل کھل کر لکھتا ہے. وہ کہتا ہے
کہ یہ جو لڑائیاں ہو رہی تھی ایران اور عراق کے درمیان صدام حسین کے زمانے میں تقریباً 8 سال تک مسلسل لڑائیاں لڑی گئی، اور یہ رائٹر کہتا ہے کہ یہ لڑائی میں ایران کے لیے اسلحہ فراہم کرنے والی قوم، ایران کے لیے مالی مدد اور ساتھ ساتھ جدید اسلحہ اور اس وقت کی جو سب سے عمدہ میزائل تھی جسے ہاک کہا جاتا تھا، یہ میزائلز اور دوسرے بڑے بڑے ویپنز کو فراہم کرنے والے ایران کے لیے اسرائیل تھے، اور ایران تقریباً اپنے 80% ویپنز اسرائیل سے خریدتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے یہودی کا نام ذکر کرتا ہے جس کا نام یوکف، یہ ایسا یہودی تھا جو عراق میں رہتا تھا، اس کے ذریعے سے عربی بولتا تھا، اس کے ذریعے سے عراق میں ایران اور اسرائیل میں تعلقات قائم ہوتے تھے۔ اور ایک آرٹیکل مجھے کہتا ہے کہ صرف ایک وقت کا ٹرانسیکشن 130 پر 5 لاکھ ڈالر کے ہوئے، ایران نے اسرائیل کو دیا، یعنی پورے اسلحہ باقاعدہ ایران سے بن کر آتے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، ایک طرف یہ پروگرامز بنائے جا رہے ہیں، لیکن ایران کے ممبروں میں، ایران کے مسجد میں خمینی کے افراد، خمینی کے لوگ مساجد میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا دشمن امریکہ ہے، ہمارا سب سے پہلا دشمن اسرائیل ہے، اور ہم امریکہ اور اسرائیل کی حکومت ختم کر کر رہیں گے، دنیا میں بہت بڑا شیطان امریکہ ہے، ہم اسلامی حکومت ہیں، ہم اسلام کے خلاف جتنے بھی دشمن ہیں ان سے ہم دشمنی کرتے ہیں، امریکہ ہمارا دشمن ہے، گالیاں بکتے ہیں، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، گالیاں بکتے ہیں، یہودیوں کے خلاف گالیاں بکتے ہیں۔ یہ ممبر اور محارب میں ہوا کرتا تھا میرے دوستو، عوام کو پاگل بنانے کے لیے، دھوکے میں رکھنے کے لیے ایک طرف سے ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا اور ایک طرف سے درپردہ یہودیوں سے مضبوط تعلقات۔ یہ پورے واقعات 1980 پر 5 کے بعد منظر عام میں آ گئے، لوگ اسے جانتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایران ہے، یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ اسرائیل سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے لیے بستی فراہم کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل السنہ سے اتنی عداوت کرتے ہیں، عربوں سے ان کی اتنی دشمنی ہے، چاہتے ہیں کہ اہل السنہ اور عرب صفحے وجود سے نکال دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں۔ میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کے خلاف انہوں نے کام کیا، لیکن میرے دوستو ان کے پاس ایک تقیہ کا کانسیپٹ ہے۔ کیا کانسیپٹ؟ تقیہ کا کانسیپٹ۔ تقیہ میرے دوستو ان کے پاس اہم ایمان وہی ہے۔ ایمان اگر کوئی کسی شیعہ کے پاس ہونا چاہیے تو وہ تقیہ ہونا چاہیے۔ تقیہ کیا میرے دوستو؟ دکھائیں گے کریں گے، دکھائیں گے کریں گے۔ اہل سنہ کے ساتھ آئیں تو ہو سکتا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیں، ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ دے، اور اہل سنہ کے ساتھ آئے تو ان کے قرآن کو مان لے، ان کی حدیث کو مان لے، اہم لوگوں کی تقدیس کر لیں۔ لیکن میرے دوستو درپردہ یہ اپنے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے خلاف زہر جھنتے ہیں۔ یہ تقیہ ہے، یہ تقیہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے بہت سارے پروگرامز بنائے ہیں میرے دوستو اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک عظیم شخصیت کی زندگی بتانے والا ہوں جنہوں نے ایسے ظالموں کے طاقت کو توڑا، اور انہوں نے ایسا بہترین کام کیا جس کے ذریعے سے یہ ایرانی، یہ صفوی شیعہ اور پورچگیز مل کر جو کام کرنے والے تھے اس کام سے انہوں نے روکا۔ یہ جو خلیفہ ہیں، یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں عثمانی سلطنت کے خلافت عثمانیہ۔ ایک میرے دوستو یہ تیسری خلافت تھی جو تاریخ اسلامی میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اپنی دعوت کا آغاز کیا، دعوت پھیلاتے گئے، مدینہ ہجرت کر کے گئے اور اسلام کے لیے بستی مل گئی، سارے احکامات نافذ کیے گئے، گورنمنٹ بنائی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جزیرۃ العرب فتح کر لیا اور سب کے کنجیاں
مسلمانوں کے ہاتھ میں دے کر گئے، بتائے کہ دیکھو جزیرۃ العرب کو میں نے مسلمان بنا لیا ہے اور پورے راستے میں نے فراہم کر دیا ہے، اب مزید تمہیں صرف اپنی جگہ بیٹھ کر ذہن اور ایمان سے حکومت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تیار کر کے دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ مسائل حل کیے، عمر رضی اللہ عنہ مسائل حل کیے، اس کے بعد عثمان کا دور آیا، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ان چاروں ادوار کو میرے دوستوں کہا جاتا ہے خلافت راشدہ، جو 30 سال تک رہا۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی صرف 6 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، ان کے تعلق سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی اور بتائی کہ کیسے قسم کے آدمی تھے اور کیسے بلند شخصیت تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال حکومت کیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جب حکومت میں آئے تو وہ تھے اموی، وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے، لیکن یہ جب چلے گئے ان کے بیٹے یزید آئے، یزید کو باقاعدہ چنا گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے جن کا نام مروان بن حکم۔ یہ وہ زمانہ تھا تب ساری دنیا اسلام کی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، مکہ اور مدینہ اور طائف کے علاقے الگ اور بقیہ سارے عالم اسلامیہ الگ۔ مکہ مدینہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے، حجاز میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے، بقیہ اسلامی حکومت میں عبد الملک بن مروان کے لڑکے کی حکومت ہے۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کو ختم کر دیا حجاج بن یوسف کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پوری کی پوری حکومت، پورے کا پورا زمین ایک بادشاہ کے تحت آ گیا، اور وہ بادشاہ کا نام ہے میرے دوستوں عبد الملک بن مروان۔ یہ اموی سلطنت کے بانی ہیں، اموی سلطنت انہوں نے شروع کی اور بڑی مضبوط سلطنت تھی، بہت سارے اچھے کام کیے۔ انہی کے زمانے میں ساری دنیا میں اسلام پھیلا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حکومت کیے، ان کے بیٹے آئے، ان کے بیٹے آئے، تقریباً 13 ایسے نسل چلی، 13 لوگوں کی نسل چلی، بیٹے بیٹے میں حکومت چلتی گئی، یہاں تک کہ 1930 میں یہ ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد خلافت عباسیہ قائم ہوئی، ان کا پہلا بادشاہ عبداللہ الصفاح، جس نے بہت بڑی حکومت قائم کی، بابرکت دور رہا۔ تقریباً ان لوگوں نے 500 سال تک حکومت کی، 500 سال تک حکومت کی۔ 560 ہجری تک ان کی حکومت رہی، اور 560 کے بعد ان کی حکومت ختم کر دی گئی تتاریوں کے ہاتھ میں۔ تتاری ایک طاقت نکل آئے تھے منگولیا سے، جو کسی دین کے پیرو نہیں تھے، وہ لوگ صرف بستیوں میں حملہ کر کے بستیوں کو لوٹنا چاہتے تھے، خراسان کی طرف سے نکل آئے۔ اور اس کے بعد اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں میرے دوستوں، ابن اسیر اور دوسرے اہل علم لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ قیامت کا نمونہ کیسے ہوتا ہے، قیامت آئے تو کیسے آئے گی، کیسے ہنگامہ مچایا جائے گا۔ تو مورخ کہتے ہیں کہ قیامت کا نمونہ لوگوں نے دیکھ لیا، بہت بڑی مصیبت آئی، اس سے بڑی مصیبت کبھی بھی نہیں آئی۔ یہ تتاری گھس آئے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تو خون بہ رہا تھا، اور جو حکومت تھی عباسیہ حکومت، سب کو انہیں نیست و نابود کر کے یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ چند دنوں کے بعد ان کی جو اولاد آئی وہ مسلمان ہو گئے۔ تو 560 ہجری میں یا 560 ہجری میں خلافت عباسیہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 2-2.5 سال تک، 200 یا 250 سال تک کسی کی حکومت نہیں رہی، کوئی خلافت نہیں رہی، عباسیہ سلطنت ختم ہو گئی۔ اب وہ لوگ جا کے مصر میں بیٹھ گئے، مصر کے چھوٹے علاقے میں حکومت کر رہے تھے، اور بقیہ سارے عالم اسلامیہ میں مختلف چھوٹی چھوٹی حکومتیں نظر آنے لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں آ گئی۔ شام میں بعض لوگوں کی حکومت ہے، اور اس کے بعد عراق میں بعض لوگوں کی حکومت ہے، ایران اس وقت نہیں تھا، خراسان کہا جاتا ہے، خراسان کی طرف بعض لوگوں کی حکومت۔ ایسی چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو ایک زمانے میں عباسیہ سلطنت کے ماتحت تھی، لیکن عباسیہ سلطنت ختم کر دی جانے کی وجہ سے یہ لوگ خود مختاری کا اعلان کر دیے، بولے کہ یہ حصہ میرا ہے، میں الگ حکومت کروں گا۔ ایسے تقریباً میرے دوستوں 10 سے 15 تک چھوٹی چھوٹی حکومتیں اسلامی حکومت میں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو 200-250 سال تک یہی عالم رہا، اور اسی دور میں میرے دوستوں سلجوق نام میں ایک لوگ نکل آئے جو ترکی تھے، قبیلہ تھا جس کا نام سلجوق، جو ترکی تھے، یہ نکل آئے، یہ سنی تھے۔ تو یہ آنے کے بعد انہوں نے سلطنت قائم کی، خلافت ختم ہو گئی، سلطنت قائم کی اور مختلف سلطنتیں قائم کی۔ تو یہ جو ترکی میرے دوستوں تھے، ان لوگوں نے سارے ترکیہ جسے اناضول کہا جاتا ہے اس علاقے میں انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد انہی نسل سے ایک صاحب آئے جن کا نام ارطغرل، نام کیا ہے؟ ارطغرل۔ یہ شروع میں اپنی بستی سے نکال دیے گئے، لیکن آگے گئے، چھوٹی بستی میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، چھوٹی چھوٹی بستیاں نکلتی تھی،
ہے نا، خلافت نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی بستیاں ادھر ادھر نکلتی رہتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج میپ میں جائیے دیکھیے اتنے اسلامک کنٹریز ہیں، مکمل میرے دوستو 60 اسلامک کنٹریز ہیں، اس میں 25 عرب کنٹریز ہیں. 60 یعنی اس سے پہلے تاریخ میں اتنی ساری اسلامی مملکتیں نظر نہیں ہیں. اتنا بڑا ٹوٹ، اتنا بڑا انتشار، اتنا زیادہ داخلی انتشار، داخلی خلفشار اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی میرے دوستو جو اب ہے نا. ہر آدمی 4 گلی اپنے قبضے کر لیتا ہے، اپنی حکومت کا اعلان کر دیتا ہے. بہرحال اس سے تھوڑی بہتر حالت تھی. اب 60 ہیں تو اس وقت سمجھی گئی 20 کے تھے. انتشار پھیلا ہوا تھا تو یہ سلجوق کے لوگ آئے، ان کے اولاد میں ارطغرل پیدا ہوئے. انہوں نے ترکیا کے ایک علاقے میں اپنی حکومت قائم کی، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کو پسند کیا، انہیں مزید طاقت دی. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے تو ایک چھوٹی سلطنت قائم کی، پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے، یہاں تک کہ انہوں نے ترکیا کے بہت سارے حصوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. اس کے بعد وفات ہو گئے. ان کے بیٹے آئے جن کا نام عثمان بن ارطغرل. نام کیا ہے؟ عثمان بن ارطغرل. یہ میں بتا رہا ہوں 700 ہجری کے آس پاس کے واقعات، 700 ہجری کے آس پاس کے واقعات. اس کے بعد عثمان بن ارطغرل آئے تو ان کے والد نے جو حکومت چھوڑی تھی اسے انہوں نے بڑی تیزی سے پھیلانا شروع کر دیا، اور بہت مضبوط آدمی تھے. ان کا نام تھا عثمان خان. عثمان خان 725 یا پھر 730 ہجری کے آس پاس کے واقعات ہیں. انہی کے نام سے میرے دوستوں آگے چل کے خلافت قائم ہوئی جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے. یہی عثمان خان ہے، انہی کے اولاد نے آگے چل کے مستقل بہترین حکومت قائم کی جو آگے چل کے خلافت میں تبدیل ہو گئی. بادشاہت چل رہی تھی، سلطنت چل رہی تھی، لیکن ایسے لوگ نکلائے، ایسی حکومت کیے، اتنی اسلام کی خدمت کیے کہ ان کے ہاتھ میں خلافت کے مقالید آ گئے، خلافت انہیں مل گئی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ کب خلافت میں تبدیل ہوئی، بادشاہت کیسے خلافت میں تبدیلی ہوئی. ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھا کہ خلافت کیسے بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، لیکن اب آپ دیکھیں گے بادشاہت کیسے خلافت میں تبدیل ہو گئی. تو میرے دوستو عثمان خان نے مضبوط حکومت کے جو ہے ستون ڈالے، بہترین فاؤنڈیشن ڈالا. اس کے بعد ان کے بیٹے آئے، ایک کا نام تھا بایزید، اس کے بعد آئے مراد، اس کے بعد آئے دوسرے مختلف لوگ. یہ سلسلے کے 9ویں پشت میں ایک صاحب آئے جن کا نام تھا سلیم الاول، جن کا نام تھا سلیم اول. بہت مشہور آدمی ہیں، یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ بنے. جبکہ ان کے جو 9 آبا و اجداد گزرے سب عثمانی سلطنت کے تھے. ان کی سلطنت تھی لیکن خلافت میں تبدیل نہیں ہوئی. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے خلافت قائم کیا 920 ہجری میں. 920 ہجری میں عباسیہ سلطنت کب ختم ہوئی میرے دوستو؟ 560 کے آس پاس. اس کے بعد عثمانیہ سلطنت قائم ہوئی، لیکن یہ سلطنت خلافت میں کب بدلی؟ 920 ہجری میں. 920 ہجری میں. تو میرے دوستو یہ سب ترکی نسل کے تھے، عربی نہیں تھے، سب ترکی نسل کے تھے، ترکی بولتے تھے، عربی سے رغبت تھی، اسلام سے محبت تھی. لیکن میرے دوستو یہ سلیم اول ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے ہی شیعہ کی دشمنی دل میں ڈال رکھی تھی، شیعہ کی دشمنی دل میں ڈال رکھی تھی. یہ جب نوجوان تھے ان کے والد کے ماتحت گورنری کر رہے تھے. ان کے والد جن کا نام بایزید، ان کا نام بایزید اور لقب ان کا ہے الصوفی. یہ صاحب نے بڑی حکومت ان کے والد نے قائم کی تھی، وہ حکومت انہیں ملی لیکن حکومت چلا نہیں سکے، ہے نا. میرے دوستو جب ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں چند باتیں ذہن میں رکھیے. یہ خلافت کو آپ خلافت راشدہ کے منظور سے مت دیکھیے. خلافت راشدہ وہ الگ ہے نا. اس کے بعد جو خلافت قائم ہوئی وہ الگ ہے. اس میں آپ کو عمر، عثمان، علی، عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیتیں نظر نہیں آئیں گی. ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے حصے میں بعض غلطیاں نظر آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ بعض جگہ بڑی غلطیاں بھی کیے ہوں، لیکن میرے دوستو عموماً انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی. یہی کچھ آپ دیکھیں گے اموی سلطنت میں، یہی کچھ آپ دیکھیں گے عباسی سلطنت میں، اور یہی کچھ آپ انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں عثمانی سلطنت میں. بہرحال سلیم اول میرے دوستو یہ اپنے والد بایزید کے زمانے میں ایک ایسے علاقے میں گورنر تھے جو بالکل صفوی حکومت کے بغل میں پڑتا تھا. یہ صفوی کون ہے؟ صفوی میرے دوستو آج کا جو آپ ایران دیکھتے ہیں اس میں ان کی حکومت تھی اس زمانے میں 1530 کے آس پاس، 1530 ہے نا، کرسچین ایرا کے آس پاس. وہاں پر ایک شخص نکلا جس کا نام تھا اسماعیل الصفوی. اسماعیل الصفوی یہ صاحب پہلے سنی تھے لیکن صوفی تھے، انتہائی صوفی،
بہت سارے بدعتیں کرنے والے، پتہ نہیں اچانک کیسے اثنا عشری بدل گئے یا پھر انہیں بدلایا گیا، بہرحال یہ صاحب اثنا عشری بن گئے۔ اثنا عشری بننے کے بعد انہوں نے سنیوں کا خون بے تحاشا بہایا۔ خون بہانا ان کے لیے ایک وتیرہ اور شیوا بن گیا تھا، اور یہ صاحب بڑی سلطنت قائم کی، اور پوری کی پوری سلطنت میں انہوں نے پورے سنیوں کو شیعت میں بدلا۔ جہاں کہیں بھی ابوبکر عمر کا نام ہو سب کو قتل کیا گیا، اور بہت سارے اہل علم کو قتل کیا گیا، اور آگے چل کے یہ بہت ہی خطرناک بن گئے تھے، بہت ہی خطرناک بن گئے تھے۔ تقریباً 200 سال تک ان کی حکومت اس علاقے میں تھی جسے آپ آج ایران کہتے ہیں۔ ان کی دشمنی، اتنی دشمنی میرے دوستوں بیان سے باہر کہ یہ صفوی تھے اس طرف مشرق میں، لیکن یہ در پردہ یورپین کنٹری سے ان کے تعلقات تھے، در پردہ یورپین کنٹری سے ان کے تعلقات تھے، خاص طور پر پورچیگیز سے ان کے اچھے تعلقات تھے، ادھر سے آنا جانا ہوتا تھا، اور یہ صفوی حکومت شروع سے لے کے آخر تک یہی کوشش کر رہی تھی، یعنی 200 سال تک یہی کوشش تھی کہ عثمانی سنی سلطنت کو ختم کر دیا جائے، انہیں صفے وجود سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے لیے مستقل پروگرامز بناتے تھے، یہاں سے پورچیگیز سے تعلق ہیں، وہاں سے فرانس سے تعلق ہیں، اسپین سے تعلق ہے، باقاعدہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، اور پورچیگیز نے یہ صفویوں کو یہ ذمہ داری دے رکھی تھی کہ اگر یہ لوگ حملہ کریں تو حملے کے لیے راستہ فراہم کریں۔ اور جب مسلمان بلگیریا میں لڑ رہے تھے، ہنگیری میں لڑ رہے تھے جو یورپ کے بارڈرز میں ہے، وہاں پر لڑ رہے تھے، تو اگر ہارنے کے قریب آ جائیں تو صفویوں کو خط لکھتے، صفویوں سے کہتے کہ آپ پیچھے سے حملہ کر دینا۔ اب مغرب میں لڑائی ہو رہی ہے، بیچ میں اسلامی سلطنت، عثمانی سلطنت، اس طرف صفوی سلطنت شیعہ، اس طرف یورپ ہے۔ جب ادھر لڑائی ہو رہی ہے مغرب میں، تو یہ لوگ کہتے صفوی کو کہ آپ اس طرف سے حملہ کر دیں تاکہ خلافت عثمانی سلطنت رک جائیں حملے سے، اور ایسے ہی ہوتا تھا میرے دوستو، اور بہت مرتبہ کوشش کی گئی کہ بہت دور تک اسلام پہنچائے، اور چلے بھی جاتے تھے، لیکن اچانک دیکھتے ہیں کہ ادھر سے شیعہ حملہ کر رہے ہیں، تاپڑ توڑ حملہ کر رہے ہیں، اس لیے خلیفہ مجبور ہو کر وہ لڑائی چھوڑ کر ان سے آ کے نپٹتا ہے۔ اس طریقے سے دو بڑے بڑے منافقین کے درمیان خلافت عثمانیہ پھنسی ہوئی تھی، اور اللہ نے ان دونوں منافقین کو سر کرنے کے لیے، روندنے کے لیے سلیم الاول کو بھیجا میرے دوستو۔ یہ سلیم الاول میرے دوستو، جیسے آپ نے سنا، یہ بچپن سے ہی یہ گورنر رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے نوازا تھا، پختہ مومن تھے، سنی تھے، اہل علم کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کے یہاں اصول تھا کہ اہل علم کی عزت کرتے تھے، علم کی عزت کرتے تھے، کتابوں کی عزت کرتے تھے، تو بہت ہی اہم آدمی تھے میرے دوستو۔ تو خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کے حکومت میں ہوا ہے کہ یہ جو صفوی تھے، یہ لوگ پورچیگیز سے ملاقات مل جا کے دونوں نے ایک پروگرام بنایا۔ پروگرام کیا بنایا؟ پروگرام یہ بنایا میرے دوستو، دنیا میں سب سے بدترین پروگرام کہیے آپ، دنیا میں سب سے بدترین پروگرام کہیے۔ پروگرام یہ ہے کہ دونوں مل کے مدینے میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چرا لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے راستہ فراہم کر رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں تاریخ میں واسکو دا گاما جیسے اس کا نام لیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے انڈیا کا روٹ دریافت کیا۔ میرے دوستو، یہ جو اس نے وائج کیا تھا، اس نے جو سفر کیا تھا، اس کا نام اس نے رکھا گڈ ہوپ۔ نام کیا رکھا تھا؟ گڈ ہوپ۔ گڈ ہوپ سے مراد اچھی امید۔ کون سی امید؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نکالنے کی امید۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے مدارس میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں اور واسکو دا گاما اور پورچیگیز سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ واقعی اس نے بہت بڑا کام کیا، لیکن یہ پورے کے پورے مجرمین تھے میرے دوستو، یہ کرمنلز تھے، جان لینا چاہیے۔ اور باقاعدہ یہ واسکو دا گاما کو پورچیگیز نے بھیجا تاکہ راستہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے، پروگرام ڈالا جائے کہ کیسے قبر کھود کر ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرایا جائے۔ تو اسے بھیجا گیا، پورچیگیز نے اسے بھیجا، وہ سفر کرتا آیا، افریقہ کے پورے ساحلی علاقوں میں گھوما، اور ہر جگہ پہنچتا تو وہاں ایک ہار بار کے ٹائپ پر ایک چیز نافذ کرتا۔ ایسے کرتے ہوئے میرے دوستو پورے افریقہ کے ساحل میں اس نے اپنے اڈے بنا دیے، ہے نا۔ اب اس طرف سے آیا، سینیگال سے اترا ساؤتھ افریقہ، اس سے جا کے صومال تک اس نے بہت سارے اڈے بنا دیے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے ہندوستان آیا، اور وہاں پر اس نے باقاعدہ عرب کی زمین میں اترا،
ओमान में उतरा और दूसरे इलाके में उतर कर ऐसा हंगामा मचाया। मेरे दोस्तों ये साउथ इंडिया की जो तारीख है आप उठाकर देखेंगे तो अंग्रेज ने इतना खून नहीं बहाया, ना फ्रेंच ने इतना खून बहाया, ना डच ने इतना खून बहाया, जबकि 3 आए थे हिंदुस्तान में, इन सबकी हुकूमतें थी हिंदुस्तान में, लेकिन जितना पोर्चुगीज ने हंगामा मचाया मेरे दोस्तों वो खून की तारीख है, तारीख का काला बाब है। ये लोग जब यहां पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे? आपके अदरामपट्टनम, कायलपट्टनम में लोग जब उतरे तो मुसलमानों को इन्होंने चुन चुन कर कत्ल किया। मेरे दोस्तों 80 साल तक ये साहिल में इनकी हुकूमत रही। वही जब जमाना जब सलीम अव्वल उधर थे, तो यही जमाने में 80 साल तक इनकी हुकूमत रही। ऐसे मुसलमान को खत्म किए, बहुत सारे लाइब्रेरीज को इन्होंने जलाया, बहुत सारे मदरसों को इन्होंने खत्म किया। जबकि इनके आने से पहले मेरे दोस्तों ये जो आप देखते हैं अदरामपट्टनम, कायलपट्टनम, साउथ, ये इलाका पूरा इस्लामी इलाका था मेरे दोस्तों, इस्लामी इलाका था। आज भी जाइए आप देखिए उधर, ये मनेश्वरम है, क्योंकि लोग यमन से आके इधर सेटल हुए थे, और उधर एक जबान बोली जाती है जिसे अरबी जबान कहा जाता है। ऐसी जबान जिसे अरबी में तमिल को अरबी में लिखते थे, अरबी में लिखकर उसे इस्तेमाल करते थे। जो अरब आए थे वो तमिल सीखने के लिए उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया था जिसे अरब तमिल कहते हैं, अरबी जबान कहते हैं। ये बाकायदा शुरू हो गया था। बहुत सारे मदारिस थे मेरे दोस्तों, बड़े बड़े उलमा थे इधर, बहुत बड़े ऐसे उलमा थे जिन्हें औरंगजेब ने अपनी किताब फतावा आलमगीरिया जब उसने लिखा तो यहां के उलमा को दावत देकर वो भी रिसर्च में हिस्सा लेते थे। बहुत बड़ी तारीख है यहां की। लेकिन जब ये पोर्चुगीज उतरे मेरे दोस्तों, इन्होंने मुसलमानों के इलाकों को चुन चुन कर जलाया, किताबें उन्होंने जलाई, मुसलमानों को इतना मारा। कहा जाता है कि अचानक ये कश्तियां लेकर आ जाते और बमबारी करते। बेचारे मुसलमान मछलहारे, इस इलाके में रहने वाले, उनके पास कोई सेफ्टी नहीं, और ये इलाके में मुगल ने हुकूमत नहीं की। मुगल बहुत दूर तक पहुंचे तो सिंधी पहुंचे बस, उसके बाद और साउथ में नहीं गए। यहां पर अरबों की, मुगलों की हुकूमत नहीं रही, यहां के लोग बगैर हुकूमत के रहते थे। यहां इनके हिंदू बादशाह आते थे, चेरा चोलन पांड्या, उनकी हुकूमत थी। और कहा जाता है कि जो पांड्यन जो सल्तनत है, इसमें जो छठा बादशाह आया उसका नाम इब्राहिम था, मुसलमान हो गया था, वो मुसलमान था। पूरी तारीख छपा दी गई, हम नहीं जानते। ये पूरा इलाका मेरे दोस्तों मुसलमानों का है। और यहां पर जब वो मुसलमान हुआ तो बाकायदा मुसलमानों को बुलाया गया और एक मजबूत हुकूमत बनाई गई। यहां से इस्लामी उलमा निकलते, हुफ्फाज़ कुरान निकलते, जो सारे इलाके में इस्लाम फैलाते हुए घूमते। तो बड़ा पोर्चुगीज आने से पहले ये पूरा मेरे दोस्तों मजबूत मुसलमानों का इलाका था, मजबूत इलाका था, और मालदार थे, लेकिन कोई लश्करी तैयारी नहीं, आर्मी तैयारी नहीं। तो ये पोर्चुगीज आए तो चुन चुन कर मुसलमानों को मारा। और मुसलमान जहां कहीं भी ये पोर्चुगीज किसी का नाम अरबी में सुनते तो फौरन कत्ल करते। तो इसलिए उस जमाने के मुसलमानों ने अपना नाम तमिल में रख लिया, तमिल जबान में रख लिया, है ना। अपने जो है खानदान के नामों को उन्होंने बदला लिया। और यही दौर है मेरे मरेकार नाम आया, राउतार नाम आया, यही दौर है। अरबी में नाम थे इनके, लेकिन इन लोगों से डर कर इन लोगों ने अपने नाम को तब्दील कर लिया, तमिल जबान में अपने नाम रखना शुरू कर दिए। और यही पोर्चुगीज है मेरे दोस्तों। मुसलमानों को ये मूर्स कहते हैं, मुसलमानों को मूर्स कहते हैं। ये जो आपका मोर मार्केट है, ये मोर मार्केट नहीं बल्कि मूर्स मार्केट है, यानी मुसलमानों का मार्केट, मूर्स कहते थे ये लोग। और मूर्स इतनी दुश्मनी इनके अंदर थी, इतनी दुश्मनी थी कि जहां कहीं में नजर आ जाते फौरन कत्ल कर देते मेरे दोस्त। दूसरी बात नहीं, कई बच्चों को इन्होंने कत्ल किया। तारीख आप पढ़ेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। तारीख का काला बाब है, बदतरीन हिस्सा है जिसे छुपा दिया जाता है। हम मुसलमानों को इसकी तारीख बिल्कुल नहीं मालूम। कहां मालूम, बताने वालों खत्म कर दिया, मदरसों को मार दिया गया। कई किताबें इधर लिखी गई थी, बड़े बड़े उलमा पैदा हुए जिन्होंने नहू सर्फ की खिदमत की, कुरान की खिदमत की, साहब को खत्म कर दिया गया मेरे दोस्तों। मैं बता रहा हूं तकरीबन 300-400 साल पुराने वाकयात। उसके बाद मुसलमान इधर बिल्कुल निहत्ते हो गए, दीन से बहुत दूर हो गए, बिदातें शुरू हुई। तो उसके बाद मुख्तलिफ चीजें शुरू हुई और मुसलमानों की ताकत खत्म हो गई मेरे दोस्तों। ये पोर्चुगीज जो थे ये बदतरीन दुश्मन थे मुसलमानों के। हालांकि ये लोग कभी भी किसी भी सल्तनत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, कोई इस्लामी हुकूमत से इनकी लड़ाई मारे के नहीं हुए। ये जब भी हमला करते पीछे से हमला करते, बिल्कुल शिया मुनाफिकीन के टाइप पर।
تو یہ دو منافقین جمع ہو گئے، کفار اور منافق صفوی، دونوں نے پروگرام بنایا کہ مدینے میں جائیں اور وہاں سے قبر کھود کر لائیں، اس کے لیے ایک روٹ فائنڈ آؤٹ کیا جائے، اور اس روٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے باقاعدہ انویسٹ کیا اور واسکو دا گاما کو بھیجا۔ اس نے اپنے سفر کا نام رکھا گڈ ہوپ، اچھی امید۔ کس چیز کی امید؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حاصل کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک حاصل کرنے کی امید، نعوذ باللہ۔ اور طرفداری کون کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کے نام لیوا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ تقیتاً پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جھوٹے طور پر لینے والے، یہ فریب لوگ، فریب دینے والے، اور اس کے بعد یہ دھوکہ دینے والے لوگوں نے میرے دوستوں ان کا ساتھ دیا۔ اب کیسے، کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرانا چاہتے تھے؟ کیا وجہ تھا؟ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت میرے دوستوں فلسطین جو تھا، بیت المقدس جو تھا، مسلمانوں کے حصوں میں واپس آ گیا۔ یہ عثمانی سلطنت قائم ہونے سے پہلے ایوبی سلطنت تھی جو صرف چھوٹے علاقے میں سلطنت کی، اور ان کے جو بادشاہ تھے جن کا نام صلاح الدین ایوبی، انہوں نے فلسطین کو، بیت المقدس کو یہ ظالموں کے ہاتھ میں سے دوبارہ لیا ہے نا۔ ان کی یہی خوبی ہے، تقریباً 90 سال تک، یعنی 520 سے لے کے یا پھر 510 سے لے کے 509 پر 8 یا 7 تک یہ موقع پر یہ فلسطین عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ آپ سنتے ہیں کہ عباسی سلطنت کے خلاف جب مختلف حکومتیں قائم ہو گئی تو عیسائی بہت غصہ ہے، یہاں تک کہ بیت المقدس کو انہوں نے قبضہ کر لیا، اور بیت المقدس قبضہ کر کے مسلمانوں کو انہوں نے باہر نکال دیا۔ تقریباً 90 سال ان کے ہاتھ میں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بہترین بندے کو بھیجا جن کا نام صلاح الدین ایوبی، جو کردی تھے، مصر کے امیر تھے، لیکن ان کا دل اللہ نے اتنا کشادہ کیا کہ آگے چل کے ایسے مارے کے لڑے، یہاں تک کہ ان عیسائیوں کو سب کو مار بھگایا۔ اللہ اکبر، ایسا کوئی آدمی دوبارہ آ جائے ہے نا، امت ایسے ایک آدمی کے انتظار میں ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا فرد پیدا ہو جائے۔ میرا دوستو، بعید نہیں، ضروری نہیں کہ عرب میں پیدا ہوں، ضروری نہیں کہ کوئی علاقے میں، ہو سکتا ہے ہندوستان میں پیدا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے علاقے میں، انڈونیشیا میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ایمان میرے دوستو صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، نہ عرب زمین کے لیے، ایمان کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی لا الہ الا اللہ کے شہدائی پیدا ہو سکتے ہیں، کہیں پر بھی لا الہ الا اللہ کے لیے کٹ مرنے کے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں میرے دوستو۔ تو صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے 25 سال مسلسل معرکے لڑے، ایسے معرکے لڑے جسے حروب الصلیبیہ، جسے میرے دو کروسڈرز وار کے نام سے آج بھی یورپ پڑھتے ہیں تو ان کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کروسڈرز وار کی تاریخ وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسلمان کتنے مضبوط تھے۔ مسلسل لڑائیاں ہوئی، تقریباً 25 سال کے لڑائیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جیت دی، دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد یہ اعلان کیے کہ عیسائی یہاں رہ سکتے ہیں، یہ اعلان کیے کہ یہاں یہودی رہ سکتے ہیں، سب مل کر رہ سکتے ہیں، لیکن ہماری حکومت ہوگی کیونکہ ہم نے سے قبضہ کیا، لیکن ہماری حکومت میں سب کے لیے چھوٹ ہے۔ جبکہ اس سے پہلے جو عیسائی گھس آئے تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو چن چن کر مارا، کئی لوگوں کو جبرن عیسائی بنانے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن چند دنوں کے بعد ایک عمدہ مثال پیش کی گئی، بتایا گیا کہ اسلام میں، اسلامی مملکت میں عیسائی ہو یا پھر یہودی ہو یا پھر کوئی دوسرے مسلک یا مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے لیے کھلی ہوئی چھوٹ ہے، وہ اپنے مذہب میں عمل کر سکتے ہیں، وہ اپنے کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہ میں آ جا سکتے ہیں، ان کی امانت کی حفاظت اسلامی سلطنت لیتی ہے، ان کی حفاظت اسلامی سلطنت کرتی ہے، اور اس کے بدلے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور ان کے امیروں سے لیا جاتا ہے، غریبوں سے نہیں، عورتوں سے نہیں، مذہبی پیشواؤں سے نہیں، بچوں سے نہیں، صرف ان کے امیر جو تجارت کرتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان سے لیا جاتا ہے میرے دوستو۔ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ جبکہ مسلمانوں سے 2.5% زکات لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے پیسے زبردستی لیتی ہے حکومت، زکات دینا ہی زبردستی، نہیں دیں گے تو لے کر جائے گی حکومت۔ جب مسلمانوں سے لیا جاتا ہے تو یہ جو غیر مسلمان جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں مفت میں رہیں گے، تو ان کے مالداروں سے جزیہ لیا جاتا ہے میرے دوستو۔ جزیہ کی تفصیل آپ پڑھیں گے تو ہوش و حواس آپ کے اڑ جائیں گے، کہیں گے کہ کتنا بہترین نظام، بلکہ اس کا نام خراب کرنے کے لیے، جزیہ سسٹم کا نام خراب کرنے کے لیے خوب لکھا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان غیر مسلمانوں سے پیسے چھیناتے ہیں مذہب کا نام لے کر۔ ایسا نہیں ہے میرے دوست، اس کی تفصیل پڑھنی چاہیے۔ بہرحال صلاح الدین ایوبی نے واپس اس علاقے کو لیا، تو بیت المقدس میرے دوستو پھر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ تو یہ عیسائی جو صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں پورا یورپ امنڈ آیا تھا، پورا یورپ،
جتنے بھی علاقے آپ دیکھتے ہیں ان علاقوں سے پورے آ گئے، اور اسی زمانے میں انہوں نے نائٹس کا سسٹم قائم کیا. نائٹس کے NIGHT نائٹس، یہ وہ ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے عیسائیت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیے جاتے ہیں. بچپن سے ہی انہیں ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے، بچپن سے انہیں ہر قسم کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہ نائٹس کو انہوں نے پیدا کیا، 50 سال محنت کر کے پیدا کیے، لیکن یہ پورے نائٹس مسلمان مجاہدین کے سامنے کام نہیں آئے. میرے دوستو، مسلمانوں نے انہیں بچوں کی طرح مارا، گاجر موری کی طرح انہیں ختم کر دیا، طاقت نہیں ٹھہری ان کی. تو بڑے افسوس میں آ گئے. اس کے بعد 100 سال تک کچھ بھی کر نہیں پائے، لیکن ان کے ذہن میں دوبارہ بیت المقدس لینے کی خواہش جو آپ دیکھ رہے ہیں لے چکے ہیں، ہے نا. آج ایسا دور ہے، ایسا بدترین دور میں ہم آئے ہیں میرے دوستو، جبکہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں. آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں کون کون ہوا کرتے تھے، کتنے بڑے بڑے علماء ادھر آتے تھے جاتے تھے، اور علماء نے کیسی کتاب لکھی ہے، کتنا بڑا مرکز ہے اسلام کا. تاریخ پڑھے تو معلوم ہوتی ہے بات. بہرحال میرے دوستو، جب یہ چلا گیا تو ان کی ہمیشہ کی خواہش تھی کہ دوبارہ بیت المقدس لیں. تو چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اٹھا کر لے کر جائیں اور نیگوشیٹ کریں. اس کے بعد کہاں لے کر جائیں؟ لسبن، جو پورچگل کیپٹل ہے، وہاں لے کر جائیں. پورے انتظام انہوں نے کر لیا تھا، اور پورے راستے یہ صفوی شیعہ فراہم کر چکے تھے، اور لے کر جا کے ادھر رکھیں. وہاں سے نیگوشیٹ کریں، یہ کہیں کہ تم فلسطین چھوڑ دو، ہم دے دیں گے جسد مبارک. تم فلاں فلاں علاقے کو چھوڑ دو، ہم جسد مبارک دے دیں گے. ان کو معلوم ہے یہ مسلمان ان کے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، جانتے ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ لائیں، اس سے پورے معاملات ختم کر دیں. لڑ لڑ کر دیکھے میدان میں ٹک نہیں پا رہے ہیں. جب بھی کوئی کمزور پڑتا تو دوسرا طاقتور آ جاتا. جب بھی کوئی ذلیل مسلمان، ذلیل بادشاہ آتا تو اس کے پیچھے طاقتور ایمان والا مسلمان آتا، بادشاہ آتا، جو ان کے ہاتھوں کو مجبور کرتا کہ ان کے سرنڈر کر دے جائیں. بہرحال میرے دوستو، اس وجہ سے انہوں نے پروگرام بنایا، اور اس کا ساتھ دینے والے یہ صفوی شیعہ تھے. صفوی شیعہ تھے. اسماعیل اول جو بچپن ہی سے گورنر تھے، آگے چل کے وہ اپنے والد صاحب زندے تھے، والد صاحب ان کے زندے تھے، لیکن ان کے والد صاحب جو ہے کیا کرتے تھے؟ شہنائیاں، کھانے پینے، مجرے اسی میں مشہور تھے اور اسی میں مشغول تھے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ والد صاحب یہ طریقہ بالکل غلط ہے، براہ کرم آپ سیٹ سے اتر جائیں، سیٹ مجھے دے دیں. آپ سیٹ سے اتر جائیں، اور سیٹ میں اتر بیٹھنے کا میں بہت قابل ہوں، آپ سے زیادہ قابل ہوں. باقاعدہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو سیٹ سے اتارا. اور اس زمانے میں میرے دوستو ان کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام احمد، سلیم اول کے بڑے بھائی تھے جن کا نام احمد تھا. یہ صاحب ایسے پاگل دیوانے تھے، شیعہ سے ان کا دل جڑا ہوا تھا. باقاعدہ صفوی لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، اور صفوی چاہتے تھے کہ احمد کو سلطنت میں بٹھا دیں، اور بٹھانے کے بعد کریں کیا؟ پورے عثمانیہ سلطنت کو اپنی طاقت میں، اپنے ماتحت رکھا جائے. اور احمد کو انہوں نے باقاعدہ ٹرین ریڈی کیا. لیکن سلیم اول چاہتے تھے کہ نہ احمد بیٹھے نہ ان کے والد بیٹھے. حکومت میں بیٹھیں گے تو وہ بیٹھیں گے، اور ان کی طرفداری نے عثمانی سلطنت کی پرانی ملٹری، جسے انکشاریہ کہا جاتا ہے میرے دوستو، جنہیں ترکی زبان میں اینی جری کہا جاتا ہے، ایک آرمی تھی. عثمانیہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو اللہ نے انہیں جیت اس وجہ سے دی کہ انہوں نے باقاعدہ تیاری کی، ہے نا. تیاری کرنا چاہیے آدمی کو. جو آدمی ہوم ورک نہیں کرتا وہ آدمی پاس نہیں ہو سکتا. محنت نہیں کریں گے آپ، ہوم ورک تیاری نہیں کریں گے، ایسے ہی میرے دوستو آپ کو فتح نہیں ملتی، ہے نا. آپ ہوم ورک کریں، آپ محنت کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فتح دے گا. یہی اصول ہے. توکل کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کے بس میں جو ہے کر دیں، اس کے بعد توکل اللہ پر کریں. ایک صحابی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اللہ کے رسول، میں میری اونٹنی چھوڑ کر آیا ہوں، میں اسے باندھا نہیں، میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا توکل اللہ پر کرتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر باندھو، پھر توکل رکھو اللہ پر. جاؤ جا کر باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. تم کچھ بھی نہیں کرو گے اور توکل اللہ پر کرتے بیٹھو گے، یاد رکھ لیجئے اللہ مدد نہیں کرے گا. اور یہی کچھ کیا مصر والوں نے. جب نیپولین بوناپارٹ مصر میں داخل ہوا تو مصر والوں نے تیاری نہیں کی. اور کیا تیاری کی؟ جب حکومت اس کی لشکر اندر داخل ہو رہی تھی تو صاحب جا کے مسجد میں بیٹھ کے بخاری کا دورہ کرنے لگے، قرآن کا دورہ کرنے لگے، مسجد میں بیٹھ کر تسبیح ڈھکل رہے ہیں. لیکن میدان میں اترنے کے لیے کوئی آدمی نہیں. تو نیپولین بوناپارٹ آیا اور 100 سال تک مصر کو ہلا کے مصر والوں کو ملحد بنا کر چھوڑ کر چلا گیا. کچھ بھی نہیں کر سکے لوگ. انہوں نے بخاری کا دورہ کیا، قرآن کا دورہ کیا، لیکن انہوں نے تیاری نہیں کی تھی. لیکن اللہ کا قانون ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لوگوں تیاری کرو،
تیاری کرنا تمہارا کام، ہوم ورک کرنا تمہارا کام، اس کے بعد اللہ پر توکل رکھو. جب آپ تیاری نہیں کریں گے، استعداد نہیں کریں گے، آپ کے اندر استعداد مستعد نہیں ہوں گے اور اس کے بعد اللہ پر توکل کریں گے، قانون خدا کے خلاف ہے، قانون ایزدی کے خلاف. ایسا ہوتا نہیں، کبھی بھی ہوتا نہیں. ایسے لوگوں کو نکمے کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو وہ کہا جاتا ہے جو صرف ہاتھ پر ہاتھ باندھ کے کل کیا ہوگا سوچ کر بیٹھتے ہیں. ایسے قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ مومنین میں شمار نہیں ہوتے. تیاری کرنی چاہیے، ہے نا، باقاعدہ تیاری کرنی چاہیے اور باقاعدہ آدمی کو چاہیے کہ اپنا ذہن تیار کریں. سب سے پہلے تیاری میرے دوستو عقیدے کی ہو، توحید کی ہو، آدمی موحد بنے، شرک اور دوسرے بدعاتوں سے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد اپنا ایمان درست کرنے کے بعد اصلاحی کام کریں، نیک لوگ پیدا کریں. جب تک عقیدہ نہیں بنتا، جب تک نیک لوگ نہیں بنتے، یاد رکھ لیجیے خلافت دعوت ہوتی نہیں، کچھ بھی بیکار کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور بعض لوگوں اس کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، دعوے کرنے والے خود نماز نہیں پڑھتے. میں نے پوچھا کہ بھائی خلافت، ایسے لوگ ہوں گے، آپ 1000 کوشش کر لیں، 1000 سال کے بعد بھی نہیں ہوتا، ہے نا. تو نیکی پیدا کرے، اندر اچھے بنے، اللہ کی رحمت اس وقت نازل ہوتی ہے میرے دوستو. تو بتا یہ رہا تھا میں، تو سلیم اول نے ان کی جو لشکر تھی جس کا نام اینی جری کہا جاتا ہے، بڑا ہی مشہور لشکر ہے عثمانی، جو آگے بڑھے ان کے اسباب میں، آگے بڑھنے کی وجہ میں یہ ان کا لشکر تھا جسے اینی جری کہا جاتا ہے. یہ وہ لشکر تھا میرے دوستو جسے عثمان خان نے شروع کیا تھا. عثمان خان جو آپ نے نام سنا، انہوں نے شروع کیا. طریقہ یہ تھا، کرتے یہ تھے کہ بستی کے نوجوانوں کو چنتے اور اس کے بعد جو عیسائی مسلمان ہو جاتے تھے، جیسے ہی مسلمان عیسائیت کی مملکت میں داخل ہوتے، ان کے بچے جو ادھر ہوتے انہیں لے کر آتے، انہیں مسلمان بناتے اور اس کے بعد انہیں آرمی میں رکھتے. سالانہ ایسے 1000 لوگ ریکروٹ کیے جاتے. مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا 400 سال تک. 400 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. تو یہ مضبوط لشکر اینی جری جسے کہا جاتا ہے، آخری دم تک عثمانی سلطنت کے ساتھ تھی. جب یہ ٹوٹ گئے عثمانی سلطنت گر گئی، جب یہ ٹوٹ گئے عثمانی سلطنت گر گئی میرے دوستو. تو یہ جو اینی جری اس زمانے میں تھی، ان لوگوں نے سلیم اول کی طرفداری کی. وہ چاہتے تھے کہ سلیم اول حکومت میں بیٹھے. تو سلیم اول ان کے بھائی کو ہٹائے اور اس کے بعد ان کے والد صاحب کو کہا کہ آپ جائیں، اپنا کام کریں، حکومت مت کریں، میں کر لوں گا. اس کے بعد سلطنت میں بیٹھے اور اس کے بعد عظیم حکومت قائم کی میرے دوستو. 9 سال، بس صرف 9 سال حکومت کیے. ہر میدان میں آگے گئے، ہر میدان میں آگے گئے، یہاں تک کہ خلیفہ بن گئے، یہاں تک کہ خلیفہ بن گئے. تو ان کے زمانے میں میرے دوستو سلیم اول پہلے سے چاہتے تھے کہ یہ صفوی کا صفا چٹ کر دیا جائے. یہ جب تک رہیں گے مسئلہ ہے، یہ جو ہے مفسد لوگ ہیں. اور ان کو خبر ملی کہ قبر کھود کر جسد مبارک اٹھایا جانے والا ہے، پورے پروگرامز ہو گئے ہیں. تو فوراً یہ اپنا لشکر تیار کرتے ہیں اور سیدھے جا کے اسماعیل صفوی کو خط لکھتے ہیں. اس سے پہلے اسماعیل صفوی بہت سارے فتنے کرتا ہے اور ایک جاسوس بھیجتا ہے جس کا نام شیخ قولو. ایک مدت تک وہ ترکیہ میں رہا، عثمانی سلطنت میں رہا اور بڑے بڑے لوگوں کو زہر دے کے اس نے مار دیا. اہم اینی جری کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو انہوں نے اس نے مار دیا تھا. ایسے بہت سارے ہنگامے ہوتے رہے، اس لیے چاہا کہ یہ اس کے صفحے وجود میں سے انہیں ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. جب تک یہ رہیں گے فتنہ. اور میرے دوستو جب بھی یاد رکھ لیجئے، جب بھی یہ شیعت کو حکومت ملتی ہے تو یاد رکھ لیجئے یہودی اور عیسائی طاقت میں آ جاتے ہیں. شیعت کو طاقت مل جائے تو ڈیفالٹ یہ دونوں دشمنوں کو طاقت مل جاتی ہے. ایران بنا، اس کے بعد کیا بنا؟ اسرائیل بنا. اور یہ بات اس پہلے کے علماء نے کہا، اگر شیعت کے لیے حکومت مل جائے تو یہ سب سے پہلے جنہیں طرفداری کرتے ہیں وہ ہیں یہود. انہیں یہ سینوں سے لگا کر انہیں تیار کرتے ہیں، ہے نا. یہ بہت حکمت کی بات ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا. تو سلیم اول نے چاہا کہ یہ صفوی حکومت ختم کر دیا جائے اور ان کا جو بادشاہ تھا جس کا نام اسماعیل الصفوی، جو انتہائی مکار آدمی تھا، اس نے بہت کچھ کیا تھا. تو سیدھے اپنا لشکر لے کر جا کر اس کے علاقے کے بارڈر میں ٹھہر کر خط بھیجتے ہیں اسماعیل صفوی کو. خط پہنچتا ہے اور خط میں لکھا گیا تھا کہ اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے دشمن، تو نے جو فتنے کر دیے تھے کر لیے، لیکن یاد رکھ لے اس کے بعد تو کسی بھی قسم کا فتنہ کرنے والا نہیں ہے. میں تجھے میدان میں اترنے کا دعوت دیتا ہوں. تو چھپ چھپ کر سب کچھ کر رہا تھا اور تیری طاقت تو نے بڑھا لی. اب میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے براہ راست مقابلہ ہو جائے اور تیرا کام تمام ہو جائے. مضبوط خط لکھتے ہیں اور یہ خط جب اسماعیل صفوی پڑھتا ہے تو اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اسے غصہ آتا ہے. تو اس نے میرے دوستو بدلے میں خط لکھا. خط میں اس نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں،
اور اس کے ساتھ اس نے ایک سونے کا ڈبہ بھیجا جس کے اندر اوپیم ڈالا گیا تھا، جس کے اندر ہے نا نشے والی چیز ڈال کر اس نے بھیجا، اور اس نے اپنے قاصد سے یہ کہلوا بھیجا کہ سلیم اول تو نے خط لکھا ہے یہ اوپیم کے اثر میں آ کر، یعنی یہ کہتا ہے کہ تو نشے میں کچھ لکھا ہے، میں تجھے میدان میں بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دونوں میں گرم کتابت ہوتی ہے، اور میرے دوستو سلیم اول اپنا لشکر لے کے بڑی تیزی سے ایران کے حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں صفوی حکومت کہی جاتی تھی، سیدھا ایک ایسے علاقے میں جاتے ہیں جسے تبریز کہا جاتا ہے جو ان لوگوں کا کیپٹل تھا، اور ایک ایسے میدان میں میرے دوستو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں جو ارمینیا کے قریب پڑتا ہے۔ اس علاقے کا نام میرے دوستو جلدارین، اور یہ واقعہ 920 پر 1 کا ہے، 920 پر 1 ہجری کا ہے۔ وہاں پر یہ دونوں پہنچتے ہیں۔ اب جب لشکر ساتھ لے کر جا رہے تھے ہمارے سلیم اول، اب یہ جب اس علاقے میں پہنچے تو پورا سرد علاقہ تھا، ان کے ساتھ جو لشکر تھا وہ تڑپنے لگا، بدکنے لگا کہ کہاں جا رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ واپس چلیں، لیکن سلیم اول ایسے آدمی تھے اتنے آسانی سے پیچھے جانے والے نہیں تھے، تو تقریباً 3 مہینے کا سفر کر کے لشکر لے کر جا رہے ہیں میرے دوستو۔ لشکر کی تعداد تقریباً 60,000 کی ہے۔ اتنی بڑی لشکر لے کر اس علاقے میں اترتے ہیں، اور اسماعیل صفوی سے کہتے ہیں کہ اس میدان میں آ کے ملاقات کر لینا، اور اس کے بعد اسماعیل صفوی چاہتا ہے کہ اور اندر آئے، تو یہ بستی کے اور اندر چلے جاتا ہے، اور بالکل اس طرف بارڈر کے قریب چلے جاتا ہے، اور سلیم اول اس کے تعاقب میں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو جہاں کہیں بھی جائے گا ملاقات تجھے کرنی ہے، اور بڑی مشکل سے آخرکار اسماعیل صفوی میرے دوستوں میدان میں اترتا ہے۔ سلیم اول نے اسے وہ پیٹا ہے نا، معرکے سے پہلے سلیم اول نے خط لکھا، بتایا کہ تو بات کر رہی رہا تھا، میں تیرے بستی میں تبریز میں بیٹھا ہوں، میں تیری بستی تبریز میں بیٹھا ہوں، اور اس کے ساتھ اسماعیل اول نے لڑکیوں کی، عورتوں کے جھمکے، بنگڑیاں، عورتوں کا لباس بھیجا تھا ساتھ خط کے، اور اسماعیل صفوی سے کہا کہ یہ پہن لو، اسماعیل صفوی سے کہا کہ یہ پہن لو، تو یہی پہننے کا قابل ہے۔ تو اسے غصہ آیا، اور میدان میں میرے دوستوں دونوں کا مقابلہ ہوا، صرف 4 گھنٹے کا معاملہ تھا۔ اسماعیل اول کو بچپن کی دشمنی تھی، ایسا مار بھگائے کہ پورے شیعہ کو، پورے جو صفوی حکومت تھی اور جتنے بھی ادھر تھے سب کو مار بھگاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کمزور نکما بھاگ کر چلے جاتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میدان میں، اس نہیں چھوڑتے سلیم اول، پھر اس کے تعاقب میں جا کے اسے مار کر کھینچ کر لاتے ہیں میرے دوست، اور اسے باقاعدہ قتل کرتے ہیں۔ باقاعدہ اسماعیل صفوی کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسماعیل اول کو جیت دیتا ہے۔ یہ ایسا معرکہ ہے جسے جیتتے ہی خبر یورپ کو پہنچتی ہے تو پورچیگیز اس کے بعد خاموش ہو گئے، پیچھے پورا ہٹا رہے ہیں، کیونکہ ان کی مدد سے اندر آئے تھے، اب پورا بحری بیڑا پیچھے ہٹاتے ہوئے جاتے ہیں، اور پورے یورپ میں خاموشی چند دنوں کے لیے چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ اب اس علاقے میں پھر سنی آ گئے، اور تبریز میں باقاعدہ اذان دی گئی، ورنہ اس سے پہلے یہ جو شیعہ تھے اذان نہیں دیتے تھے، باقاعدہ سنی اذان دیے، اور وہاں پر میرے دوستوں بہت بڑی تعداد سنی کی تھی، اب بھی ہے۔ اب بھی ایران میں یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں 60% سنی ہے، 40% شیعہ ہیں، 60% سنی ہے، اور عربوں کی بہت بڑی تعداد ہے میرے دوستوں۔ ان لوگوں نے انہیں مار مار کر گاؤں میں بھگا دیا، شہر میں یہ لوگ قابض ہو کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد شہر میں یہ ڈومینیشن کرتے ہیں سنیوں کو مارنے کے لیے۔ بہت سارے عمدہ لائبریریز، بہت سارے میوزیمز، بہت سارے سنیوں کے طریقے کو انہوں نے برباد کر دیا، آج بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ بہرحال سلیم اول نے ختم کیا، اور جب یہ واپس آئے صفوی کی طاقت کو ختم کیے، واپس آئے، جیسے ہی یہ میرے دوست ترکیہ واپس آتے ہیں تو مکے کے جو امیر تھے اس زمانے میں، ہے نا، مکے کے امیر جو اس زمانے میں تھے جن کا نام کہا جاتا ہے شریف برکات، یہ مصر کے تابع تھے۔ مصر میں بعض لوگوں کی حکومت تھی جنہیں مملوک کہا جاتا ہے، مملوک کی حکومت تھی، ان کے تابع یہ مکہ والے تھے، لیکن یہ عظیم فتح سننے کے بعد یہ مکہ کے امیر جن کا نام شریف البرکات ہی تھا، یہ خط لکھتے ہیں کسے؟ سلیم اول کو، کہتے ہیں کہ میں آپ کے پوچھنے سے پہلے مکہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، مکہ اور مدینہ میں چاہتا ہوں کہ عثمانی سلطنت کے ماتحت آ جائے۔ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے خط آیا، آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے حکومتیں تھیں جیسے بنو رمضان، بنو ذی القدریہ، یہ سب پیدر پہ خط لکھ کے کہتے ہیں ہم سب آپ کے یہاں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں، ہے نا۔ ایک آدمی قدم اٹھائے تو پیچھے لوگ قدم اٹھاتے ہیں، تو یہ جو شریف برکاتی نے بہت اچھا کام کیا، آگے بڑھے تو یہ پورا علاقہ عثمانی سلطنت کے اندر آ گیا۔ اب تک سلیم اول میرے دوستوں بادشاہ خلیفہ نہیں بنے،
بادشاہ ہے، خلیفہ نہیں بنے. اور اس کے بعد باقاعدہ اس وقت کے علماء نے خط ڈال کر سلیم اول سے کہا کہ جب آپ نے جوڑ لیا ہے سب کو جوڑ دو. جب آپ نے اہم علاقے قبضے میں اپنے اندر کر لیے ہیں، آپ کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اس علاقے میں بعض چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں اور بڑی بڑی بھی حکومتیں ہیں، مملوک حکومت کر رہے ہیں جو مصر میں ہے، شام میں ہے، اور اس کے بعد الجزائر میں حکومت ہے، نارتھ افریقہ میں بعض حکومتیں ہیں. یہ سب حکومتیں اسلامی ہیں لیکن الگ الگ پڑی ہوئی ہیں. علماء نے خط لکھ کر سلیم اول سے کہا کہ آپ سب کو جوڑ لیں، سب کو اپنی حکومت میں لا لیں اور وحدت امت کی کام کریں اور سب کو جوڑ کر خلافت کا اعلان کریں. اور سلیم اول علماء کے کہنے پر میرے دوستوں آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب اندلس میں مسلمانوں کو مار بھگایا جا رہا تھا. یہ وہ زمانہ ہے اندلس میں مسلمانوں کو مار بھگایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو بدترین سزائیں دی جا رہی تھی. تاریخ کا یہ میرے دوستوں کالا باب ہے. یہ وہ زمانہ تھا. مسلمان تقریباً اندلس میں ختم ہو گئے تھے، لیکن یہ عثمانیہ بہت دور ہے سلطنت ان کی، مدد بھیج نہیں سکتے. لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ کل کی مجلس میں دیکھیں گے سلیم اول نے ان کی کیسی مدد کی، کیسے لوگوں کو بھیجا اور کس طریقے سے ایک صاحب آئے اور بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے وہاں کے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی. تو بہرحال تو سلیم اول یہ علاقہ اپنے قبضے میں کر لیے، آگے بڑے مصر سے خط و کتابت کی، بولے کہ دیکھو سب علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ جڑ جائیں. آپ کی حکومت وہی رہے گی لیکن آپ کی حکومت کا نام نہیں رہے گا بلکہ خلافت اسلامیہ کا نام رہے گا. لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ایک معرکہ ہوا جس میں بڑی آسانی سے سلیم اول نے جیت لیا. جیتنے کے بعد مصر اور شام، مصر، سیریا، یہ سب سلیم اول کے ہاتھ میں آ گئے. یہ معرکہ ختم ہونا تھا. وہاں سے الجزائر، نارتھ افریقہ سے دوسرے جو مختلف حکومتیں تھی سب نے خط لکھ کر کہا کہ سلیم ہم آپ کو مانتے ہیں. اس کے بعد میرے دوستوں 2 سال کے بعد 1920 پر 3 یا پھر 20 پر 4 میں 920 پر 3 یا 920 پر 4 ہجری میں سلیم اول یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں اسلامی خلیفہ ہوں، میں اسلامی خلیفہ ہوں. ان کا لقب رکھا گیا امیر المؤمنین. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے خادم الحرمین الشریفین کا لقب اختیار کیا. خادم الحرمین الشریفین، خلیفہ. ورنہ اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن صلاح الدین ایوبی خلیفہ نہیں تھے، بادشاہ تھے بس، ہے نا، فلسطین فتح کیے. لیکن یہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنے لقب کے ساتھ خادم الحرمین الشریفین کہا اور اس کے بعد مسلسل حرمین شریفین کو مدد بھیجتے تھے اور یہ پورے علاقے کو انہوں نے ڈیولپ کیا، اس کے جو ہے نقشے کو بدلا دیا. تو دیکھتے ہی دیکھتے میرے دوستوں سارا عالم اسلامی، پورا جتنے بھی اسلامی سلطنتیں تھی سب مل کے سلیم اول کو بادشاہ مان لیتے ہیں. تو اس سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی. یہ سب کچھ کتنے دن میں ہو رہا ہے؟ 9 سال میں میرے دوستوں، 9 سال میں پوری حکومتوں کو اپنے ماتحت لا لیتے ہیں. تو اس سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ سلیم اول کتنے مضبوط بادشاہ تھے، اور مضبوط بادشاہ تھے. قتل کرنا ان کے لیے موضوع ہی نہیں تھا. ان کے اگر یہ محسوس کرتے کہ کوئی ان کا دشمن ہے، حکومت ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فوراً اسے قتل کر دیتے. آپ نے سنا جب تبریز گئے تو بعض لوگوں نے واپس جانے کی بات کی، جو واپس ترکی آئے جن لوگوں نے واپس جانے کی بات کی سب کو انہوں نے قتل کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا. اور بادشاہ میرے دوستوں بعض وقت ایسا سٹیپ اٹھانا ضروری ہے کیونکہ جاسوس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا، ادنا سے ادنا غلطی کو بھی وہ اپنے لیے فائدے مند میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے بادشاہ چوکنا ہونا چاہیے. یہ سلیم اول ایسے آدمی ہمیشہ چوکنا رہتے تھے، ہمیشہ چوکنا رہتے تھے. اتنے چوکنا رہتے تھے کہ کبھی رات میں 2-3 گھنٹے سوئے بڑی مشکل سے بس، اور ہمیشہ بھیس بدل کر بستی میں چلے جاتے اور بستی کے احوال کو نوٹ کرتے. اور خلیفہ بن گئے تو سارا عالم پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس طریقے سے ایسے مضبوط بادشاہ تھے میرے دوستوں. اور ان کے زمانے میں یہ جسے بھی وزیر اعظم کا پوسٹ دیتے، ہے نا، ان کا خاص وزیر ہوتا جسے وزیر اعظم کہا جاتا، وزیر اعظم کا پوسٹ دیتے، مانا ہے کہ عنقریب قتل کر دیا جائے گا. مانا یہ ہے کہ عنقریب قتل کر دیا جائے گا. کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا. ادنا غلطی نہیں مانتے، چھوٹی غلطی نہیں مانتے، ختم آدمی. یہ مجھے سے بتایا میں، اگرچہ کی غلطی ہے، اگرچہ کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اتنی مضبوطی ان کے اندر تھی. ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ دلیل لیتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت میں کہتے ہیں، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه. اگر کوئی آدمی، آپ کی حکومت بن چکی ہے، آپ حکومت کر رہے ہیں، مسلمان جماعت کی شکل میں ہیں، اہل السنہ والجماعت جماعت کی شکل میں ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی داخل ہو کے حکومت کو چیرنے کی کوشش کرے، امن ختم کرنا چاہے، تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟
اقتلوہ، قتل کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کر دو. آپ ملے ہوئے ہیں، آپ کی حکومت چل رہی ہے، خلافت ہے، امن و امان ہے، اسے بگاڑنے کے لیے اگر کوئی آدمی کوشش کرے تو اس کی سزا میرے دوستو قتل ہے اسلام میں. ہو سکتا ہے سلیم اول اس حدیث سے دلیل لیتے ہوں، اور ان کے خلاف جیسے بتایا میں نے وزیر اعظم بن جائے تو مانا یہ ہے کہ چند دنوں میں قتل کر دیا جائے گا. ادنا غلطی برداشت نہیں کرتے، اگرچہ کہ غلطی ہے ان کی، لیکن یہ تاریخ میں ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک صاحب وزیر اعظم بنائے تو وہ صاحب سیدھے جا کے خلیفہ سے کہنے لگے، بات چیت کر نہیں سکتے تھے، بہت روب والے تھے، روب دبدبا ایسا کہ لوگ انہیں دیکھے تو کانپتے تھے. جب آئے صفوی ختم کر کے تقریباً 500 ان کے سپہ سالاروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیے. بولے کہ یہ لوگ ہیں خراب ہو گیا، یہ حصہ جسم کا سڑ گیا ہے، اسے کاٹ پھینکنا ضروری ہے، سب کو قتل کر دیے. بڑے مضبوط آدمی تھے، کوئی ان سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا. روب دبدبا اتنا کہ لوگ کانپتے تھے. اور جہاد کے میدان میں جب جاتے ان کے پیچھے 60,000 کے لشکر ہے، کوئی اف تک نہیں کہتا. سب کی امامت ایک اکیلا آدمی کرتے. 60,000 کا لشکر، سب کی امامت ایک. ایسا ڈسپلین کہ اگر کسی مجاہد کے یونیفارم باقاعدہ ہوتا تھا. عثمانی جو ہوتے تھے خطرناک گروپ تھا میرے دوست. ابھی آپ آنے والے مجالس میں دیکھیں گے کہ کیسے عثمانی سلطنت سے ڈرتے تھے، ہے نا. عثمانی سلطنت جب بھی لفظ لے لیا جائے تو پورا یورپ ہدل جاتا تھا میرے دوستو، کیونکہ ان کے اندر ایسی ڈسپلین تھی کہ اگر کوئی مجاہد یونیفارم میں کرے کے ساتھ آ جائے تو ہو سکتا ہے واپس گھر نہ جائیں. سزا ان کے پاس سزا قتل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اٹھا دیتے تھے آدمی کو، معاف کرنا، پھر یہ غلطی کرے گا پھر معاف کر، کب تک کرتے رہے، ختم کر دو. ایسے ادنا سے غلطی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک وزیر اعظم بنے تو وزیر صاحب سے بڑی مشکل سے سیدھا کے خلیفہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ خلیفہ صاحب دیکھو، اگر آپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے پہلے بتا دو، کیونکہ میری بعض چیزیں ہیں میں بطور وصیت لے رکھا ہوں، میں جو ہے واپس لوگوں کو کرنا ہے، قتل کرنا ہے تو پہلے ہی بتا دو میں، تاکہ لوگوں کی ان کی امانت واپس کر دوں. تو خلیفہ ہنس کر بولے کہ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا یہی کرنے بولے کہ بہت دنوں سے یہی کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن تو نے جب کہہ دیا تو چند دن اور مہلت دیتا ہوں. اس طریقے سے بڑے مضبوط آدمی تھے. ایسا مضبوط آدمی پورے تاریخ میں نہیں ملتا. مضبوط ادنا سی غلطی بھی قبولنے کے لیے تیار نہیں. ایسا ڈسپلین کے تصور سے باہر، ایسی تربیت قوم کی کہ تصور سے باہر. تاریخ اٹھا کر پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے کام انہوں نے کیا. تو ایسے مضبوط رہنے کی وجہ سے یہ ساری سلطنت کو 9 سال میں میرے دوست تقریباً ممکن نہیں ہے. ایسے آدمی ہونے کی وجہ سے انہوں نے 9 سال میں ساری سلطنتوں کو جوڑ دیا. سارے لوگوں کو جوڑنا معمولی چیز نہیں ہے. وہ جوڑنا کسے؟ مسلمانوں کو. مسلمانوں کے اندر کے اختلافات بہت مصیبت زدہ ہیں کفار کے اختلافات سے، یہودیوں کے اختلافات سے. آپسی اختلافات بڑے مشکل اور مصیبت زدہ ہیں، ہے نا. ایسے لوگوں کو انہوں نے چلایا تو ایسی مضبوطی ہونی چاہیے. اور اہل علم لکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایسی ہونی چاہیے. اور ان کو خبر پہنچی کہ اندلس میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور یہ ظلم کرنے والے عیسائی ہیں، تو فوراً اعلان کر دیے جو بھی ان کی عیسائی ان کی سلطنت میں تھے کہ ایک عیسائی ہے مسلمان بن جاؤ ورنہ بستی چھوڑ دو. عثمانی سلطنت کہاں چھوڑیں گے لوگ؟ کتنی بڑی سلطنت ہے، کہاں جائیں گے؟ بولے کہ عثمانی سلطنت چھوڑ دو یا پھر مسلمان ہو جاؤ. اچانک اعلان کرو. بہت غصہ آیا ہے اندلس کے واقعات سن کے. آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی ضرور غصہ کریں گے. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بتاتا ہوں میں. تو میرے دوستو، یہ جب انہوں نے اعلان کیا تو اس وقت شیخ الاسلام زنبیلی الافندی اس وقت کے بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، تفسیر وغیرہ انہوں نے لکھی. انہوں نے فوراً بادشاہ سے خط لکھا، بتائے کہ یہ آپ کا اعلان غلط ہے، اسلامی روح سے یہ اعلان غلط ہے، آپ اپنے اعلان کو واپس لیجئے. اسلام کبھی بھی اپنے بستی میں رہنے والوں کا قتل عام کرنے کا اجازت نہیں دیتا. یہ آپ کا اعلان غلط ہے، آپ اپنے اعلان کو واپس لیں. تو عالم کا فتویٰ مل گیا، شیخ الاسلام کا فتویٰ مل گیا. تو سلیم اول جو واپس جانا نہیں جانتے تھے اپنے اعلان کو واپس لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جوش میں کہہ دیا، البتہ عیسائی میرے بستی میں رہ سکتے ہیں. تو اہل علم کی اتنا قدر کرتے تھے. اور میرے دوستو، ان کے زمانے میں اتنی ترقی کیے مال و دولت کی ایسی بہتات کے بیان سے باہر. تو ایک مرتبہ مال و دولت لا کے خزانے میں ڈالے. خزانے میں ڈالنے کے بعد یہ اپنا ایک خاص سیل بناتے ہیں، اور وہ سیل رکھیں گے تو خزانہ کھلے گا. اس ڈھنگ سے انہوں نے سیل بنایا اور یہ استعمال کر کے خزانہ بھرتے تھے. اور اس کے بعد یہ اعلان کیے کہ اگر کوئی آدمی مجھ سے زیادہ خزانہ بھر لے تو وہ اپنا کوئی خاص سیل بنا لے. جب تک میں جیسا خزانہ بھرا ہوں ویسے کوئی نہیں بھرے گا، میرا ہی سیل استعمال کریں گے.
اگر اس سے کوئی زیادہ جمع کر دے تو وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا سیل بنا لے. لیکن میرے دوستو پوری سلطنت ختم ہو گئی. 1925 میں کسی نے یہ سیل نہیں بدلا, کسی نے یہ سیل نہیں بدلا, یہ آخری سلطنت تک یہی سیل رہی. تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے کتنا ترقی کیا ہوگا, بہت تیزی سے ترقی کیے. اور اس کے بعد میرے دوستو ان کو الجزائر سے خبر ملی کہ الجزائر جو میڈیٹرین سی پر ہے, یہاں پر عیسائیت اپنا روپ دبدبہ جمع کر رکھے ہیں, اب اسلامی خلافت بن چکی ہے, تو ایک مدت سے جو ظلم کرتے ہیں انہیں مزاج چکانا چاہیے. اور اندلس میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, انہیں بچانے کا انتظام کرنا چاہیے. تو خلیفہ ایک صاحب کو بلاتے ہیں, بلا کر انہیں مشن امپاسبل دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ مشن امپاسبل. شاید یہ فلم کا نام ہے اسی لیے چہرے کھل رہے ہیں, میں تو نہیں جاتا. بہرحال مشن امپاسبل اسی کو کہتے ہیں میرے دوستو. المحنت المستحیلہ, المہمت المستحیلہ کے نام سے مشہور ہے. مشن امپاسبل دیتے ہیں. آدمی پڑھے گا تو کہے گا کہ ممکن انسان نہیں کر سکتا, لیکن ایک صاحب آئے جنہوں نے اسے کر کر دکھایا. ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.